السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کا باپ معاویہ ابن ابو سفیان لعنت اللہ علیہ کے شیعہ یعنی معاویہ کے پلے کچھ زیادہ ہی بھونک رہے تھے۔ میں نے ان کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال ہی دیا، اور جو معاویہ کو منافق نہ مانے وہ بھی منافق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ ویڈیو بڑا خاص ہے معاویہ کے شیعوں کے لیے اور معاویہ کے پلوں کے لیے، اس لیے کہ معاویہ کے شیعہ معاویہ کو کہتے ہیں کہ معاویہ جنتی ہے، معاویہ حق پر تھا، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ معاویہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے، معاویہ حق پر نہیں بلکہ باطل پر ہے، معاویہ مومن نہیں بلکہ وہ منافق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو صحابی رسول ہیں۔ ارے جب تک صحابی نہیں ہوگا تو پھر منافق کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 150 یا 52 جگہ منافقین کا ذکر کیا ہے، اور اس وقت کیا ہے کہ جب کہ صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، صحبت میں رہتے تھے، حج بھی حضور کے ساتھ ہی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر منافق ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے درمیان میں منافق تھے۔ اگر منافق نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ منافقین کو نازل ہی نہیں فرماتا۔ تو جب تک صحابی نہیں ہوگا تو منافق کیسے ہوگا؟ تو ان معاویہ کے پلوں میں سے، معاویہ کے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے محمد اکرام رضا قادری۔ یہ رہنے والا ہے کاشی پور گاؤں، سوار روڈ، ضلع رامپور، یوپی، انڈیا۔ اس نے میرے خلاف 3 ویڈیو بنا دی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ پیار سے ہی مان جائے، ایسے ہی مان جائے، لیکن یہ بریلوی خارجی ہے، یہ یزیدی ہے، یہ لعنت اللہ ہے، یہ ملعون ہے، یہ نہیں مانا۔ اب میں مجبوراً اس کا جواب دے رہا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب میں نے اس کے بارے میں پتہ لگایا تو معلوم یہ ہوا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس کا جو باپ ہے اس نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق دینے کے بعد نہ نکاح کیا اور نہ حلالہ کیا، بغیر حلالے کے، بغیر نکاح کے اس نے رکھ لی۔ اس کی کارستانی کی وجہ سے، یعنی بغیر حلالے، بغیر نکاح کے جب عورت گھر میں رکھے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ زنا ہوگا۔ تو یہ محمد اکرام رضا قادری جو ہے یہ زنا کی اولاد ہے، یہ حرام کی اولاد ہے، اس لیے معاویہ کا یہ دفاع کر رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جو زنا کی اولاد ہوتی ہے وہ مولا کائنات علی علیہ السلام سے بغض رکھتی ہے اور معاویہ کا دفاع کر کے اپنے حرامی ہونے کی علامت کو ظاہر کرتی ہے۔ سامعین محترم، اب دیکھیے یہ مفتی اکرام رضا قادری کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ مشاجرات صحابہ یعنی جو جنگیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئیں وہ لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرتے ہیں۔ وہ جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، میں فرمان مولا علی مشکل کشا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جنگ صفین کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو کہ اگر وہ تم میں نہ رہے تو تم سروں کو کندھوں سے ایسے ڈھلکتے ہوئے دیکھو گے جیسے اندرائن پھل کا نام ہے، یعنی تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ سنا آپ نے؟ اب آ جائیے مفتی اشفاق احمد رضا، بریلوی خارجی یزیدی حرامی کافر لعنتی۔ اس خبیث الدہر نے بغیر نکاح کے عورت کو گھر میں رکھ رکھا ہے۔ یہ تو ان بریلویوں کے حال ہیں، کوئی زنا کی اولاد ہے، کسی نے بغیر نکاح کے عورت کو گھر میں رکھا ہے۔ یہ معاویہ کا بھی نہیں ہے، معاویہ کو نہیں مانتا، یہ تو صرف بغض علی میں معاویہ کا دفاع کرتا ہے۔ سن لیجئے۔ اب برادران اہل سنت بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے۔ میں نے جب اس کی ویڈیو دیکھا تھا تو میرا دل کہا کہ چونکہ اس نے اس کے اندر اپنا موبائل نمبر بھی دیا تھا تو میرا دل کہا کہ اس سے میں بات کروں، لیکن برادران اہل سنت اس سے بات کرنے سے پہلے ہی ایک آڈیو میرے سامنے آ گئی
اور جب میں نے اس آڈیو کو سنا تو میں حیران رہ گیا. مقبری کہتے ہیں کہ لوگوں پر حیرت ہے کہ وہ کسریٰ شاہ فارس اور ہرقل شاہ روم کا ذکر تو کرتے ہیں مگر معاویہ کو بھول جاتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں حضرات، ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے غلام نہیں ہیں. ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کے غلام ہیں. سنا آپ نے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ کتے ہیں، معاویہ کے پلے ہیں جو مولا علی کے بغض میں بھونکتے ہیں علی والوں پر. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ معاویہ منافق ہے، ہم قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے ثابت کریں گے. یہ ہے قرآن کریم، ترجمہ کنز الایمان. بریلویوں کا ترجمہ ہے کنز الایمان، از اعلیٰ حضرت مجدد اعظم علامہ احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ. تفسیر از حضرت مولانا مولوی محمد نعیم الدین صاحب صدر الافاضل مراد آبادی. یاسین بک ڈپو، روگردان دلی 6، پارہ نمبر 10، سورت نمبر توبہ، آیت نمبر 74. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیر لہم. ترجمہ سماعت کر لیجئے گا. اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی، کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول کے زمانے میں اگر کوئی کفر کی بات کہہ دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو. اور یہ تو صحابی ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں آیا نا. کافر ہو گئے، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا، اور انہیں کیا برا لگا یہی نا کہ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. تو اگر وہ توبہ کرے تو ان کا بھلا ہے. جی تو اب یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو کلمہ کفر کہے، یعنی نبی کی برائی کہے یا نبی کی برائی کرے، تو وہ ایمان والا بھی ہو تو کافر ہو جاتا ہے. یہ قرآن کریم ہے. اب ہمیں پتہ یہ لگانا ہے کہ کلمہ کفر کس نے کہا ہے. جس نے بھی کلمہ کفر کہا ہے وہ ایمان سے خارج ہے قرآن کے مطابق. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کلمہ کفر کہہ دے، رسول کی شان میں توہین کرے، مولا علی کی شان میں توہین کرے، اللہ کی شان میں توہین کرے، وہ کافر ہے. وہ اسلام لانے کے بعد ایمان سے خارج ہو گیا. جی اب کس نے کی یہ سن لیجئے گا. یہ ہے ترمذی شریف، یہ ترمذی شریف ہے، یہ دیکھ لیجئے گا جناب. ترمذی شریف. اچھا، ابواب المناقب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 714، باب نمبر 575، حدیث نمبر 1658. یہ فرما رہے ہیں، قال امر معاویۃ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعک ان تسب ابا تراب. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے انہیں حکم دیا اور پوچھا کہ تم حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں یاد ہیں، اس لیے میں ہرگز ان کو برا بھلا نہیں کہوں گا. معاویہ لعنت اللہ علیہ کہہ رہا ہے کس سے؟ سعد بن ابی وقاص سے کہ تم مولا علی کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے منع کر دیا کہ میں مولا علی کو گالی نہیں دوں گا. یعنی معاویہ سعد بن ابی وقاص سے کہہ رہا ہے کہ مولا علی کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ سعد بن ابی وقاص نے منع کر دیا میں مولا علی کو گالی نہیں دوں گا. تو معلوم یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا، ریزلٹ یہ نکلا، تجزیہ یہ نکلا کہ معاویہ مولا علی کو گالی دینے کا حکم دیتا تھا. جی یہ ترمذی شریف. یہ ہے جی مسلم شریف، صحیح مسلم. جی
یہ کہہ رہے ہیں قال امر معاویہ بن ابی سفیان سعد فقال ما منعك ان تسب ابا تراب. سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو امیر کیا تو کہا تم کیوں برا نہیں کہتے ابو تراب کو. ابو تراب یعنی مولا کائنات علی علیہ السلام. سعد نے کہا میں 3 باتوں کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت علی کو برا نہیں کہوں گا. یہ مسلم شریف کتاب الفضائل اور میرے پاس جو یہ صحیح مسلم ہے شرح نوی اس کا صفحہ نمبر ہے 9898. یہ ہے خصائص علی، امام نسائی کی خصائص علی جو سیاہ 7 میں شامل ہے. یہ کہہ رہے ہیں قال معاویہ بن لسعد بن ابی وقاص ما یمنعک ان تسب ابی طالب. عامر بن سعد سے روایت ہے کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تو علی کو برا کیوں نہیں کہتا اور اس کو گالی کیوں نہیں دیتا. سعد نے کہا کہ میں علی کو برا نہ کہوں گا جب تک کہ میں 3 چیزیں یاد رکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے حق میں فرمائیں. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ معاویہ مولا کائنات علی علیہ السلام کو گالیاں دلواتا تھا. جی یہ ہے خلافت و ملوکیت. خلافت و ملوکیت. ہاں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صفحہ نمبر ہے اس کا 163. یہ لکھ رہے ہیں خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر عین روز نبوی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں. یعنی ممبر پر مسجد نبوی میں ممبر پر مولا کائنات علی علیہ السلام کو معاویہ گالیاں دلواتا تھا. جی ابھی تک تو یہ دلوانے کی بات تھی. جی ٹھیک ہے آگے آ جائیے. یہ ہے صاحب تاریخ مسعودی. تاریخ مسعودی یہ لکھ رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز حد درجہ زاہد اور منکسر المزاج آدمی تھے. آپ نے بنی امیہ کے پہلے عمال کو برطرف کر دیا اور ان سے اچھے عمال کو مقرر کیا. وہ بھی آپ کے طریق کے مطابق چلے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پر برسر منبر لعنت کرنا ترک کرا دیا. یعنی عمر بن عبدالعزیز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھ کر لوگ مولا کائنات علی علیہ السلام پر لعنت کیا کرتے تھے اور لعنت کی جگہ یہ آیت پڑھنے کے لیے مقرر کر دی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحیم. بعض کہتے ہیں کہ آپ نے یہ آیت مقرر کی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دونوں آیتیں مقرر کیں. آج تک لوگ ان آیات کو خطبے میں پڑھتے ہیں. یعنی لعنت کو ہٹا دیا اور ان آیتوں کو رکھ دیا. یعنی جس جگہ مولا علی پر لعنت کی جاتی تھی اس لعنت کو عمر بن عبدالعزیز نے ہٹا دیا اور ان قرآن کی آیتوں کو رکھ دیا. وہ بھی آج پڑھی جاتی ہیں. آج بھی وہ آیتیں خطبے میں پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا یہ ہے تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2. تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 606. یہ کہہ رہے ہیں بعد ازاں معاویہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ بھی حضرت علی و ابن عباس و حسن و حسین و اشتر پر لعنت کرنے لگے. بتائیے ابو موسیٰ مجلس سے حکم سے نکل کر مکے چلے گئے اور عمرو ابن عاص مع اہل شام کی طرف واپس ہوئے. معاویہ سے کل ماجرہ بیان کر کے خلافت سپرد کر دی. ابن عباس اور شرح امیر المومنین علی کی خدمت میں آئے اور کل واقعہ بیان کیا. امیر المومنین علی علیہ السلام نماز میں قنوت پڑھنے اور بد دعا کرنے لگے.
مولا کائنات بد دعا کر رہے ہیں، لعنت کر رہے ہیں معاویہ پر۔ معاویہ کے شیعو سنو، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام معاویہ پر لعنت کر رہے ہیں۔ اللہم لعن معاویہ وعمر او حبیبنا وعبد الرحمن بن مخلد والضحاک بن قیس والولید ابو الاعور۔ تو اس کے بعد معاویہ نے کیا کیا کہ معاویہ بھی مولا علی پر لعنت کرنے لگا۔ بھئی مولا علی جس پر لعنت کریں وہ حق پر نہیں ہو سکتا، وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو مولا علی پر لعنت کرے تو مولا علی پر لعنت کرنے کی وجہ سے وہ جہنمی ہو گیا، وہ منافق ہو گیا، وہ خارج عن الایمان ہو گیا۔ معاویہ خود مولا علی پر لعنت کرتا تھا، تاریخ ابن خلدون، اور صرف میں تو یہ شارٹ کٹ میں کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، ورنہ اتنی تاریخیں میرے پاس رکھی ہیں کہ مولوی سن کے حیران ہو جائے گا۔ اب یہ تو پتہ چلا کہ معاویہ خود بھی لعنت کرتا تھا اور دوسروں سے بھی لعنت کراتا تھا۔ اب جو مولا کائنات پر لعنت کرے وہ کون ہے؟ جی، جو مولا کائنات پر لعنت کرے وہ کون ہے؟ بھائی اتنا سمجھ لیجئے گا، جو مولا کائنات پر لعنت کرے وہ کون ہے؟ جو مولا کائنات پر لعنت کرے وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سبا علی فقد سبنی۔ یہ ہے خصائص علی، امام نسائی کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 103۔ عبداللہ یہ دلی سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ کے پاس آیا، سو اس نے کہا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا ہے؟ میں نے کہا اللہ پاک ہے، یا کہا کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے۔ ام سلمہ نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا۔ یہ حدیث ہے، من سبا علی فقد سبنی، کہ جس نے مولا علی کو برا کہا اس نے رسول کو برا کہا۔ جی ٹھیک ہے، یہ ہے مرعۃ المناجیح شرح مشکات المصابیح، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کی۔ یہ کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبا علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے رسول کو برا کہا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یہ اب شرح کر رہے ہیں مفتی احمد یار خان صاحب۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو کوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نسبی خاندان کی گالی دے وہ در حقیقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، کیونکہ حضور بھی حضرت علی کے خاندان میں شامل ہیں، یہ خالص کفر ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی؟ مرعۃ المناجیح شرح مشکات المصابیح میں، مشکات کی شرح میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو علی کو گالی دے وہ کافر ہے۔ دوسرے یہ کہ جو انہیں اناد سے برا کہے وہ در حقیقت مجھے برا کہتا ہے۔ حضور کا فرما رہے ہیں کہ جس نے اناد سے علی کو برا کہا اس نے وہ مجھے برا کہتا ہے، کیونکہ میں اور وہ گویا ایک ہی ہیں، ان کی تعظیم میری تعظیم ہے، ان سے عداوت مجھ سے عداوت ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو علی کو برا کہتا ہے وہ رسول کو برا کہتا ہے، جو رسول کو برا کہتا ہے وہ خدا کو برا کہتا ہے، جو خدا کو برا کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ باطل پر ہے، وہ منافق ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ معاویہ نے مولا علی سے جنگ کی سب سے بڑی غلطی، مولا علی سے معاویہ نے جنگ صفین کی نا، تو مولا علی سے لڑنا ہی منافقت ہے۔ تین غلطیاں بہت بڑی بڑی کی ہیں معاویہ نے، جو نہ امت معاف کر سکتی ہے، نہ اہل بیت، نہ رسول، نہ خدا معاف کر سکتا ہے۔ نمبر ایک تو رسول کی نافرمانی کی۔ رسول نے کہا کہ معاویہ کو بلا کے لاؤ تو اس نے کہہ دیا میں کھانا کھا رہا ہوں نہیں آؤں گا، نمبر ایک۔ نمبر دو مولا علی سے جنگ کی، اور مولا علی سے جنگ کرنا بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ مولا علی سے جنگ کرنا رسول سے جنگ کرنا ہے، اور جو رسول سے جنگ اور رسول کرے وہ خارج عن الایمان ہے۔ نمبر تین، یزید کو بادشاہ بنایا حسین کے ہوتے ہوئے، یعنی رسول کے بیٹے کے ہوتے ہوئے معاویہ نے اپنے بیٹے کو ترجیح دی اور اپنے بیٹے کو فاسق و فاجر، کافر و ظالم کو، زناکار کو، شرابی کو، بے نمازی کو، کافر کو بادشاہ بنا دیا معاویہ نے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ معاویہ مولا کائنات پر مسجد کے ممبروں سے گالیاں دلواتا تھا، بادشاہ تھا، اس کا سرکاری آرڈر تھا، حکم تھا
کہ علی کو گالیاں دو. علی کو گالیاں دلوانا معاویہ کا کالا کارنامہ ہے. یزید کو بادشاہ بنانا معاویہ کا کالا کارنامہ ہے. کتنے کارنامے ہیں معاویہ کے، سب کالے ہی کالے ہیں، اور ان سے کہیں سے بھی اس کی مطلب یہ کہ حقانیت ثابت نہیں ہوتی، منافقت ہی ثابت ہوتی ہے. تو معاویہ منافق ہے. جو معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، وکالت کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، وہ بھی منافق ہے. اب دیکھیے دنیا کے اندر ایسے ایسے بھی ہیں. یہ بابا ہمارے کیا کہہ رہے ہیں، سن لیجئے گا. ابو سفیان جہنمی پہ لعنت، مردود حرامی حرامی حرامی، معاویہ جہنمی پہ لعنت، مردود حرامی یزید پہ لعنت، مردود حرامی 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 جہنمی، معاویہ مردود پہ لعنت، مردود ابو سفیان جہنمی پہ لعنت. اور یہ جو دو ملا ہیں معاویہ کے شیعہ، ان پر بے شمار لعنت بھیجتے رہیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاویہ کے شر سے اور اہل معاویہ کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پنجتن پاک کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.